औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक के साथ मैं हूं चौधरी शहबाज राइन। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान और पंजाब की, जहां पर लोग सूबों और इदारों पर तनकीद नजर आते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका ना सिर्फ पंजाब में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में उसकी कारकर्दगी को सराहाया जाता है और एप्रिशिएट किया जाता है। अगर बात की जाए पंजाब के फ्लैग मार्च जो प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब की, तो मंसूबा बेहतरीन है, मगर खुद कफालत का इम्तिहान अभी बाकी है। अपने पांव पर वो अभी तक खड़ा नहीं हुआ। कब तक जो हुकूमत वक्त है वो उसको फंड रेजी करती रहेगी और ये चलता रहेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और असल इम्तिहान इजलास करना नहीं है, नोटिफिकेशन करना नहीं है, असल काम है फैसलों पर इम्प्लीमेंट करवाना। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इजलास किया और उसमें जितने भी खदशात थे, चाहे वो मुलाजमीन को थे सुथरा पंजाब के, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के थे, चाहे वो अवाम के थे, उन तमाम के तमाम पर तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उसको दूर करने की कोशिश की गई। और वो तमाम बातें इस इजलास में एजेंडे में रखी गई हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन और ज़रूरी थी। मगर खाली कहना, इजलास करना और नोटिफिकेशन करना काम नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी मंसूबे का, उसका काम नोटिफिकेशन करना नहीं, असल काम है इम्प्लीमेंट करना। असल काम है इकदामात करवाना, जो आप कहें उस पर इकदामात पर उस पर इम्प्लीमेंट हो, तो फिर वो मंसूबा, इजलास और नोटिफिकेशन फ्रूटफुल होता है। नाज़रीन, आज बात एक ऐसे मंसूबे की करेंगे जिसे सिर्फ पंजाब या पाकिस्तान ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। सुथरा पंजाब, पंजाब हुकूमत का एक फ्लैग मार्च, मैं कहता हूं कि फ्लैग मार्च जो है वो मंसूबा है इसका, जिसे सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और शहरी सहूलियात के हवाले से एक बेहतरीन मंसूबा और बड़ी पेशरफ्त कहा जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने खुद भी इस मंसूबे को कहा है कि यह मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है और इस मंसूबे को वो तरजीहात भी देती नजर आती हैं। और इस पे जो गाए बगाए आज भी जिस तरह के इजलास हुआ, और इजलास में, इस मीटिंग में बार बार कहा जाता है कि इस मंसूबे को जो मामला है, अगर किसी की तनख्वाह का मामला है तो उसको हल किया जाए, अगर किसी के कॉन्ट्रैक्टर के, ठेकेदार के पैसों का मामला है तो उसको हल किया जाए, जो भी इसमें शॉर्टफॉल है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। मगर कहा जरूर जाता है, इंप्लीमेंट नहीं होता। आज इस इजलास में क्या क्या बातें हुई वो भी आपसे हम शेयर करेंगे, और इसमें क्या क्या नुक्स हैं, नुक्स कहां कहां पर हैं उसकी भी निशानदेही करेंगे, ताकि मामलात को बेहतरीन तरीके से हल किया जाए। और जो बेहतरीन मंसूबा है, ना कि पंजाब का, ना कि पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है, तो इसको मजीद बेहतर और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। हालिया इजलास में उन्होंने एक बार फिर वाजिया किया कि सुथरा पंजाब सिर्फ एक सफाई मुहिम नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का एक मुस्तकबिल का निजाम है। अच्छा, इसके मुस्तकबिल भी कह सकते हैं और मुस्तकिल निजाम है, यह कहा जाता है, बल्कि गवर्नेंस का एक मुस्तकिल निजाम है। यही वजह है कि जब वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन पर तफसीली बात हुई, तो एसओपीज वर्कर्स की तनख्वाहों, कॉन्ट्रैक्टर की अदायगियों और इसे एक मुस्बत पेशरफ्त समझा जा रहा है। जो इजलास में बातें हुई हैं, मगर मैं फिर वही कहूंगा, खाली बातों से कुछ नहीं होता, इस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बेबाक का सिर्फ काम तारीफ करना नहीं है, सवाल पूछना है। सवाल पूछना किस लिए? इदारे की बेहतरी के लिए, उस मंसूबे, उस प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। और आज सवाल मंसूबे पर नहीं, बल्कि इसके मालियाती मॉडल पे है कि ये अपने पांव पे जब तक खड़ा नहीं होगा सरवाइव कैसे करेगा। हुकूमत पंजाब ने माली साल 2026-2027 में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन एक ये बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। एक प्रोजेक्ट के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मैं कहता हूं कि इसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, मगर फिर वही कहूंगा कि अपने पांव पर भी खड़ा होना चाहिए। रकम जो 170 अरब मुख्तस की गई है, इससे हुकूमत की संजीदगी भी जाहिर होती है। लेकिन अगर यह मंसूबा मुस्तकबिल में वाकई कामयाबी और पायदारी बनाना चाहती है हुकूमत, तो इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पर खड़ा करना होगा। असल मसला यहां सामने आता है कि जब हुकूमत पंजाब की जानिब से 70 अरब रुपए की रिकवरी का हदफ दिया गया था, इदारों को 70 अरब रुपए रिकवरी करनी थी, उसका हदफ दिया गया था, मगर
دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اب تک صرف 1 ارب روپیہ جو ہے اس کے قریب ریکوری اکٹھی ہو سکی ہے، یعنی کہ 69 بلین روپے کا فرق، 69 ارب روپے کا ابھی فرق باقی ہے۔ یہ کوئی 69,000 69 لاکھ 69 کروڑ کا نہیں، 69 ارب روپے کا فرق ابھی باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو آنے والے وقتوں میں بار بار حکومت اپنے اوپر بوجھ تو نہیں لے گی، اپنے بجٹ پر بار بار بوجھ تو نہیں ڈالا جائے گا، تو پھر یہ منصوبہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ پروان چڑھ رہا ہے نا، اسی طرح آہستہ 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 زمین کی طرف آتا جائے گا اور پھر یہ زمین بوس ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ کیا ہر سال سرکاری خزانے سے اربوں روپے، جو میں نے پہلے کہا کہ یہ جب تک کہ یہ حکومت پہ، انتظامیہ پہ، بجٹ پہ بوجھ بنا رہے گا تو پھر یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا جب تک کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ کیا ہر سال سرکاری خزانے سے اربوں روپے ڈال کر اس نظام کو چلایا جائے گا؟ جب تک کوئی ادارہ یا کوئی ڈپارٹمنٹ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یا پھر اس کا دباؤ کنٹریکٹرز پہ ڈالا جائے گا، کمپنیوں اور آپریشنل نظام پر ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شاید سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ آپ کو یہ باتیں شاید سب اچھا کی ہی رپورٹ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے کی طرف سے کی جاتی ہیں کہ نظام بہترین طریقے سے نہیں چل رہا۔ کانٹریکٹر کی بات کی جائے یا ٹھیکیداروں کی بات کی جائے تو ان کے کٹ لگایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہمارے پیسوں میں سے کٹ لگایا جاتا ہے جو کہ پھر ہمیں اپنی پاکٹ سے پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوگا تو پھر بھی نظام دیر تک نہیں چلے گا، اور اگر کانٹریکٹر کی بات کی جائے، کمپنیوں کی بات کی جائے، ان کے پیسوں پہ، بلوں پہ بلا وجہ کٹ لگائے جائیں گے تو وہ بھی زیادہ دیر کام نہیں کریں گے۔ پنجاب کی بڑی آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے جہاں ابھی تک بہت سے علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہے، وہاں لوگوں کو ویسٹ مینجمنٹ کی جو فیس ہے وہ فیس دینا آسان نہیں اور قابل قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو یہ معاملات ہے ہی نہیں جو آپ نے شہروں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ دیہی علاقوں سے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری طرف شہری علاقوں میں بھی ابھی تک صفائی ستھرائی کو ایک مفت سرکاری ذمہ داری سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، بجٹ کے اس کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بجٹ 170 ارب روپے کا جو رکھا گیا اس میں سے 70 ارب کی ریکوری بھی کرنی ہے انہوں نے، وہ گھروں سے کریں، کمرشل دکانوں سے، پلازوں سے، مارکیٹ، کارخانوں سے کریں، 70 ارب کی ریکوری بھی کرنی ہے انتظامیہ نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عوام یہ شعور پیدا نہیں کیا گیا ابھی تک کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی ایک سروس ہے، جو سروس آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کی سروس چارجز آپ سے لیے جائیں گے جس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے ڈیٹے کا ہے، گھروں، یونٹس اور ریکوری کے جو قابل صارفین ہیں ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے حکومت کے پاس ہونا چاہیے کہ کہاں سے آپ کتنی کلیکشن کر سکتے ہیں اور کہاں سے کتنی کلیکشن نہیں کر سکتے، اس کے مطابق جو اعداد و شمار ہیں وہ بنائے جائے۔ لیکن کئی جگہوں پر نہ ذمہ داری کنڈکٹرز کی ہے نہ ٹھیکیداروں پر ہی ہے، ڈال دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کرے گی، وہ کہتے ہیں کہ جو محلے کی صفائی کے نظام کے سسٹم کوئی بنے وہ کریں گے، اور کنڈکٹر جو ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، وہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس نفاذ ہے اختیار کرنے کا کوئی نظام وہاں پر نیا بنا سکتے ہیں، اس طرح کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ نہ مکمل ڈیٹا ملتا ہے، نہ بلنگ مکمل ہوتی ہے، اور نہ ہی مطلوبہ ریکوری جو 70 ارب کی تھی وہ 1 ارب کی ریکوری ہوئی ہے۔ اور جب ریکوری نہیں ہوگی تو خود کفالت کیسے آئے گی، نظام بہترین طریقے سے کیسے چلے گا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ریکوری بہتر نہ ہوئی تو سب سے پہلے اثر جو ٹھیکیدار ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کی ادائیگیوں پر پڑے گا، اور جو کنٹریکٹرز ہیں بر وقت ادائیگیاں نہ ہوئی تو دوسرا جو سروس کا نظام ہے وہ سارا معطل ہو جائے گا۔ کب تک؟ 1 ماہ 2 ماہ، اس کے بعد تو وہ اپنے پاس سے پیسے نہیں ڈالیں گے، پھر تو وہ انتظار کریں گے، آپ پیسے دیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ ریکوری کریں، اور ریکوری ہوگی نہیں تو یہ نظام جو ہے چلتا نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اس کے ساتھ 1,75,000 جو آپ نے جو نوکریوں کا دعویٰ کیا ہے ستھرا پنجاب کی، وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، اس میں بھی ہرڈلز آ سکتی ہیں، آپریشنل اخراجات اور پورا نظام دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے اگر بر وقت ان کو ادائیگیاں نہ کی گئی اور کٹ لگا کے کی گئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھے کہ بر وقت نہ کی گئی والا ہی معاملات ہوگا۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ستھرا پنجاب منصوبہ ناکام نہیں ہے، بہترین منصوبہ ہے، پاکستان اور پنجاب کے منصوبوں میں سے نمبر 1 منصوبہ ہے، لیکن ایک کامیابی اور قابل تعریف منصوبہ نہیں ہے، اس کی نیت، ویژن
مقصد پر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس منصوبے کو مالی طور پر اتنا مضبوط بنایا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے برسوں میں بھی اسی معیار اور اسی سسٹم کے، اسی نظام کے تحت چلتا رہے گا. اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں دیے گئے احکامات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشائن بھی ہیں اور ویسا ہونا بھی چاہیے. وہ کیا کیا ڈسکس کیا گیا؟ ورکرز، انہوں نے کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جو ہدایات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ان کمپنیز کی ڈیمانڈ تھی، اسی ڈیمانڈ کے مطابق ہی اجلاس ہوا اور اس میں احکامات جاری کیے گئے. مگر جو فیصلے کیے گئے ہیں اصل امتحان ہوتا ہے ان کا امپلیمنٹ ہوگا تو وہ اجلاس فروٹفل ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن فروٹفل ہوگا. اب سنیے گا ذرا، ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ کو تنخواہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. کانٹریکٹر جو ہیں، ان کی جو کمپنیز ہیں، ان کی واجب الادائیگیوں کا معاملہ، ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا معاملات، بازاروں اور کمرشل ایریا کے لیے باقاعدہ نظام، پارکس، گرین بیلٹس، ریلوے ٹریکس اور خالی پلاٹ کی بھی صفائی ہوگی. خالی پلاٹ کی بھی صفائی ہوگی اور ان کی تیاری یہ سب درست سمت میں ہے. اقدامات بھی بہترین ہے، ایس او پیز بھی بہترین ہے، کارکردگی کو جاننے کے لیے ایس او پیز بھی بنائے جا رہے ہیں. لیکن اصل کامیابی اگلی میٹنگ میں نہیں ہے، اصل کامیابی زمین پہ نظر آنی چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹی پہ نظر آنی چاہیے کہ اصل کامیابی وہ ہے کہ آپ کے اس اجلاس کے فروٹفل رزلٹ نکلیں اور جو جو آپ نے کہا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو. کیونکہ ستھرا پنجاب کی کامیابی صرف بجٹ سے نہیں ہے، بجٹ سے نہیں ناپی جائے گی، یہ آپ کی کارکردگی سے ناپی جائے گی. اسی بات میں اگر بات کی جائے، کیا گلیاں واقعی صاف ہوئیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا ورکر کو وقت پہ تنخواہیں ملی؟ یہ اگلے اجلاس کی جو آج سوال ہے اگلے اجلاس کے لیے. کیا جو ٹھیکیدار کمپنی تھی ان کو بر وقت ادائیگیاں کی گئیں؟ کیا ریکوری کا نظام بہتر ہوا؟ کیا منصوبہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہا ہے یا واپسی کی طرف گامزن ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان سوالات کے جواب مثبت آئے اگلے اجلاس میں تو ستھرا پنجاب نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے کامیاب ترین میں کہوں گا عوامی منصوبوں میں سے ایک شمار کیا جائے گا. لیکن اگر ریکوری، مالیاتی منصوبہ بندی اور انتظامی خامیوں پر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو ایک بہترین منصوبہ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. بے باک میں موقف ہم نے یہی کہا کہ جو عوام کا موقف تھا، جو ٹھیکیدار کمپنیز کو مشکلات تھی، عوام کو مشکلات تھی اور جو اس پروجیکٹ کو مشکلات تھی. منصوبہ بندی بہترین ہے، نیت بھی بہترین ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ اس کی پالیسیوں کو، ریکوری سسٹم، مالیاتی ماڈل کو بھی اتنا ہی بہتر اور مضبوط کیا جائے جتنا کہ ستھرا پنجاب ہے. جتنا مضبوط اس کا ویژن ہے اتنا مضبوط اس کی ریکوری نظام بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آخر میں کامیابی کا فیصلہ اعلانات سے نہیں نتائج سے کیا جاتا ہے. ناظرین، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.